یہ بات یاد رہے کہ قرآن میں جہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ان سے سب سے پہلے جو مراد لیے جائیں گے وہ صحابہ کرام ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام، خالق کائنات رب ارض و سماوات کے لیے انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت، ان کی شان، اور اس کا دوسرا حصہ مشاجرات صحابہ میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اس کی جانچ پڑتال کی، تو ان تمام دلوں میں اللہ رب العالمین نے میرے دل کو انتہائی صاف ستھرا بالکل کر دیا، اور اس میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے چنا۔ فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی تو اس میں جو دوسرے نمبر پہ آئے وہ میرے اصحاب تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے کچھ کو میرے وزراء بنا دیا، کچھ کو میرے سسرال بنا دیا، کچھ کو میرے داماد بنا دیا، اور کچھ کو میرے سپاہی بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ہے۔ ان میں اہل بیت بھی موجود ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام ان میں موجود ہیں۔ مقام اور مرتبہ ان کا سب سے امت سے بڑھ کر ہے، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ آپ کوئی بھی سپارہ اٹھا لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی شان مختلف انداز میں ان کی بیان کی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن میں جہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ان سے سب سے پہلے جو مراد لیے جائیں گے وہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، یہ اولین لوگ ہیں، ان سے یہ مراد ایمان والے وہ لوگ مراد ہیں۔ قرآن کہیں پہ ان کو یہ بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سورہ الحجرات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تمام لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا، اور فرمایا اصحاب الرسول کے دلوں کے اندر تقوی ہی کو پایا، تقوی کے علاوہ کچھ نہ پایا۔ قرآن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے غم خوار، ایک دوسرے کے اوپر جان مال سب کچھ نچھاور کرنے والے ہیں۔ لیکن ہاں فرمایا کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ رکوع اور سجود اور نماز، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں سے آپ ان کو پہچان لیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے اثرات موجود ہوتے ہیں، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر رونق ہوتی ہے، چہرہ چمکتا ہے، دمکتا ہے، چہرہ کھلکھلاتا ہے ان کا چہرہ۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ لوگ ہیں ان کی مثال اللہ رب العالمین نے تورات میں بیان کی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور فرمایا ان کی مثال انجیل میں اللہ رب العالمین نے بیان کر رکھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى
علی سوقہ یعجب الزرع، فرمایا اس کی مثال ایسے لیجئے جیسے کوئی کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کو نرم کر کے اس کے اندر بیج کی کاشت کرتا ہے، بیج باہر نکلتا ہے، ہرے بھرے پودے نکلتے ہیں، اب وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کو جب خوش دیکھتا ہے، اس کو اچھا خاصا دیکھتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کو دیکھ کر کسان بڑا اپنے دل کو بہلاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میری فصل تیار ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعجب الزراع، فرمایا یعجب الزراع، جس نے کھیتی باڑی کی ہے وہ بڑا تعجب کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اب تو کھیتی تیار ہو چکی ہے۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اللہ رب العالمین نے ان کی شان اس وجہ سے یہ بیان کی ہے صحابہ کی، فرمایا تاکہ کافروں کے دلوں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ مزید لگی رہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ، منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، جو بھی ان میں سے ایمان والے اور اعمال صالحہ والے ہیں، سارے کے سارے صحابہ ایماندار ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے میرے نبی کے صحابہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو پسند کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ سجا دیا ہے۔ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کفر کو اور عصیان کو اور فسوق کو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں سے نکال لیا ہے، ختم کر دیا، دور کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، راشد لوگ ہیں، نیک ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، فرمایا یہ مسلمان مرد ہیں اور مسلمان عورتیں ہیں۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات، فرمایا یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، فرمایا روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اللہ رب العالمین نے تو جنت کا سودا کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت ان کو بیچ دی ہے اور ان سے قیمت لے لی ہے، انہوں نے قیمت کیا ادا کی ہے، اپنا مال بھی دے دیا، اپنی جان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ فرمایا مال بھی لے لیجئے، جان بھی لے لیجئے، اولاد لے لیجئے، سب کچھ لے لیجئے، اللہ کے رسول ہمیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیجئے، ہمیں جنت دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا نبی کے صحابہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، فرمایا اللہ سے تم راضی ہو گئے، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ سب کا صیغہ ہے۔ اللہ ان سے راضی تھا، راضی ہے، راضی رہے گا قیامت تک، ان سب سے راضی رہے گا۔ ہم نے ایک نہیں 20 حدیث موجود ہیں قرآن مجید کی، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں آیات ایسی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، قرآن مجید نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں والسابقون السابقون، فرمایا یہ سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے والے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کام میں آگے سبقت لے جانے والے ہیں، پہل پہل کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان میں سے مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں احسان پر، نیکی پر۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے، اللہ رب العالمین پہ راضی ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے مسکرا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے یہ رو دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرمایا یہ بیٹھ گئے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کسی کے دل کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا اعلان کیا، تمام صحابہ اپنے گھروں سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نکلو، حتیٰ کہ محبوب معاذ 13 اور 14 سال کے بچے بھی گھروں سے نکلے، ڈرے نہیں، بکے نہیں، بزدل نہیں بنے، پیچھے نہیں ہٹے۔ کہتے ہیں جی لوگ صحابہ کرام ڈر گئے تھے، 313 نکلے تھے، باقی ڈر گئے تھے ہی 313، ڈر کدھر گئے تھے بھائی؟ اپنی تاریخ ذرا درست کرو، مطالعہ اپنا درست کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ ڈرنے والے، نہ بکنے والے، نہ دبنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلص صحابہ دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنی بھی نبی گزرے ہیں، فرمایا قیامت والے دن کچھ اللہ کے نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے اتنے زیادہ امتی دیے ہیں۔ صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں تو صرف وہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو تقریباً 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا تھا وہ لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار تھے۔ اور جب جنگ بدر کا اعلان کیا گیا، یہ وہ جانثار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ چھوٹا مائک بند کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، ہاں صحابہ کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، انصار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں بنی اسرائیل والے کہ آپ کو کہیں گے کہ جائیں آپ اور آپ کا خدا لڑے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انت و ربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے گی ہمیں بتا دینا، آ جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہیں کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر کود جاؤ ہم کود جائیں گے، آپ کہیں آگ کے اندر کود جاؤ ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے۔ یہ وہ صحابہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہوئی کو لے لیجئے، جنگ بدر ختم ہوئی، باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر کہنے لگے، باپ بیٹا گفتگو کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ان کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان میدان بدر میں کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے خیال کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، کہا بیٹے تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر اللہ کی قسم ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا، تیری گردن اڑانے دی تھی، میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تیرا سر اڑا دیتا، کیونکہ تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا تھا۔ تو جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بات آ جائے، پر پھر کسی کو نہیں دیکھا جائے گا، بیٹا ہے، باپ ہے، پھر اس کا کام تمام کیا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبتیں اللہ کے لیے اور ان کی نفرتیں بھی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہا کرو، فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، کیونکہ فرمایا تمہارا عام لوگوں کو ہمیں بتایا یہ جو قیامت تک آنے والے امتی ہیں، ان میں تبلیغی بھی ہیں، جماعتیے بھی ہیں، پیپل پارٹی والے، نونیے، انصافیے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سب کو کہہ دیا، فرمایا سن لو یہ بات، تم اگر عود پہاڑ بھی سونے کا تمہیں دے دیا جائے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تم میرے صحابی کے ایک مد یا ایک نصف مد جو اللہ کی راہ میں دانے گندم کے دانے خرچ کی جائے، فرمایا اس کے اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ایک صحابی نے 1 کلو یا 1.5 کلو گندم کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، دیے، وقف کیے، اور تم عود پہاڑ سونے کا دے دو، تم تب بھی اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، تم کیسے اجر کے پہنچ سکتے ہو؟ وہ لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تم ان کی بات کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہیں 20 اچھی روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شکایات لے کر آتے لوگ، کہتے اللہ کے رسول فلاں سے ابھی فلاں شخص نے مجھے یہ کہا، فلاں شخص نے مجھے یہ کہا، شکایت لگاتے تھے، ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے صحابہ کی شکایت نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کو درگزر کر دیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے نکلوں اور میرے دل میں کسی کی نفرت موجود ہو، فرمایا ایسا نہ کیا کرو، مجھے میرے صحابہ کے بارے میں تنگ نہ کیا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قرآن نے تو یہ مومنوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے،
لیکن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، لوگوں نے قصے گویوں کو سنا ہے، لوگوں نے مسلیوں کو، چوڑوں کو سن سن کے لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں، اصحاب الرسول کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آج ایک ادنا سا مسلمان کہ جس کی صحابہ کرام کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کیا اس کی عزت ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ ادنا سا صحابی جس نے چند منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارے۔ کتنی دیر گزارے؟ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص آیا، کھجوریں کھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے بڑا واقف تھا، بڑا متاثر تھا، لیکن مسلمان نہیں ابھی تک ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا بھی نہیں تھا، آپ کی مخالفت نہیں کی تھی، بس کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہتا ہے اب تو بڑے اچھے شخص معلوم ہوتے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ان کے ساتھ کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ بھی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تلواریں لے کے آئے ہیں، تو یہاں پہ اب تلواروں کا فیصلہ تلوار سے ہوگا، اب یہاں پہ صلح کی بھیک نہیں مانگی رہی۔ تو فرمایا پھر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بچ گیا تو غازی ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور میں اگر اسی حال میں قتل کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو شہید ہے، جنت میں جائے گا۔ اس نے وہ کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں ادھر ہی پھینکی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے تلوار دیجیے، تلوار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اسلام میں تو داخل ہو، کلمہ اس کو پڑھایا، اس نے اسلام قبول کیا، وہیں پہ وہ لڑا، چند ہی سیکنڈ میں اس نے بہت سارے لوگوں کو گرایا بھی، زخمی بھی کیا، اور خود بھی جامِ شہادت نوش کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا، اجر زیادہ پا گیا۔ فرمایا یہ دیکھ لیجئے، ہم تو وہ جو صحابی اس نے کتنے لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، ہم تو کہتے ہیں کہ عام ادنا سے ایک پاکستان کا، ہندوستان کا، مدینہ یوشی کا پڑا ہوا امام کعبہ بھی اس صحابی کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے کہ وہ مقابلہ کرے سیدنا ابو بکر صدیق کا، سیدنا عمر فاروق کا، سیدنا عثمان کا، سیدنا علی المرتضیٰ کا، سیدنا حسن اور حسین کا، اہل بیت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو لے کے آئے یا ان کے خلاف باتیں کرے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان نکالتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا وہ زندیق ہے، اور ایسے بندے کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے تجزیے کرے کہ جی فلاں حق پہ تھا، فلاں غلط تھا، فلاں ٹھیک تھا۔ بس ایک ہی بات ہے، ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں خاموش رہیں گے، بس۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، معصوم مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی انبیاء سے، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں لیکن مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بخشے ہوئے ہیں، فرمایا تمہیں حق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میں ان کے بعد ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اور حکم کیا دیا گیا؟ سورہ الحشر پڑھ لیجئے، سورہ حشر کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن مجید اصل میں ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بس قصے کہانیاں اور پھر جو ہے زیادہ تر فضائل کی طرف جاتے ہیں۔ ان مسائل کو بھی پڑھیے، قرآن کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحشر میں پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، کون ان کے بعد آئے؟ صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، ہم اصحاب کے بعد آئے ہیں، ہم نے تو اصحاب کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہم نے تو نہیں دیکھا، جتنی انہوں نے مارے برداشت کی ہیں، کتنی مارے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں بھائی۔ ہمیں آج تک کبھی اسلام کے معاملے میں کسی نے تھپڑ بھی مارا ہے؟ لوگ ہمارا استقبال پھولوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر پھول نہیں ڈالتے تو کم از کم پتھر تو نہیں مارتے، تھپڑ تو نہیں مارتے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت بلال سارا دن ان کا جو آقا تھا وہ سارا دن ان کو آنکھ کے اوپر لٹاتا اور اوپر پتھر رکھ دیتا اور مارتا، اوپر سے دھوپ کے اوپر ڈال دیتا، انگاروں کے اوپر ڈال دیتا اور مارتا، کہتا ہے اسلام چھوڑ دینا، کہا اسلام نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہ جن کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ کتنی تکلیف ہوئی ہے، سامنے بیٹا، سامنے خامد، سارے رشتہ دار کھڑے ہیں، ابو جہل خبیث نے ننگا کیا، ایک ٹانگ اس کی ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک کا رخ مشرق کی طرف، ایک کا مغرب کی طرف، اور اونٹوں کو چلنے کا حکم دیا، تلوار ماری، جسم دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔
کتنی تکلیفیں ان کے برداشت کی ہیں، اور آج کا ایک شخص 14ویں صدی کا کھڑا اور صحابہ کرام کے خلاف میں باتیں شروع کر دے، نہیں جی وہ تو ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، قرآن پر عمل کریے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا لوگو ایمان والو تمہیں یہ کہنا ہے، یقولون کہنا ہے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے، ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سبقت لے گئے، نیکی میں سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ہمیں اللہ ہمارے دل میں ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی رنجش، کوئی کدورت، کوئی نفرت نہ رکھ، اللہ ہمارے دل صاف کر دے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے، سیدنا ابو بکر کے لیے، سیدنا عمر کے لیے، سیدنا عثمان کے لیے، سیدنا علی کے لیے، اور سیدنا حسن اور حسین کے لیے، سیدنا امیر معاویہ کے لیے، سیدنا ابو سفیان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے لیے، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ ام حبیبہ، تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے اپنے دلوں کو صاف کیجئے، ان کا احترام کیجئے، کہ اب ان کا ذکر آئے خاموش، بس چپ، خیر کا کلمہ کہہ سکتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہے، اگر اتنی ہمت نہیں بڑھتی تو ان کے جو اختلافات تھے، جو ان کے آپس میں لڑائیاں تھیں، جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہ ان کے بارے میں فیصلہ شروع کر دے اور تجزیہ شروع کر دے کہ فلاں نے فلاں کیا، یہ کیا، ایک اجتہادی غلطیاں تھیں ان کی، ان سے ہو گئیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا، وہ اللہ کے بعد جا چکے، اللہ رب العالمین ان کا معاملہ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اصل میں آج ایک مسئلہ یہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا کہ محرم شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں آ کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا کربلا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، بہت بڑا تاریخی ظلم ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم یہ بات ببانگِ دہل کہتے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہی تھی کہ الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسوی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی یزیدی ہیں، نہ ہی ہم کوفی ہیں، ہم حسینی ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بڑا مقام ہے، لیکن قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کے محبت میں آ کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور ان لوگوں کو ہم گالیاں دینا شروع کر دیں، برا بلا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیں، یہ قطعاً اس چیز کا مقصد نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو برا بلا کہیں، جو برا بلا کہے گا اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اور اس کے بارے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا واضح قول موجود ہے، تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے کہا جس نے امام حسین کو شہید کیا، جس نے امام حسین کو شہید کروایا، جو سہولت کار بنا اور جو ان کے قتل ہونے پہ خوش تھا، راضی تھا، اللہ تعالیٰ سب کو کے اوپر لعنت کرے، کہو آمین، ٹھیک ہے، اللہ سب پہ لعنت کرے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، لیکن میں اور آپ اس معاملے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بلا کہیں گے، قیامت والے دن حوض کوثر پہ کس منہ سے جائیں گے؟ ابو بکر اور عمر کو برا بلا کہیں گے جب وہ حوض کوثر پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ آپ کے اہل بیت کو برا بلا کہیں گے، کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائیں گے؟ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری رپورٹ دی جائے گی کہ یہ بندے یہ حرکتیں کرتے رہے، ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے بھی پیش کیے جائیں گے، رسول اللہ کے سامنے بھی پیش کیے جائیں گے کہ یہ امت نے یہ حرکت کی ہے، بتائیے کیا کرنا ہے ان کا؟ تو کیا جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کسی قسم کی نفرت نہ رکھ، ٹھیک ہے۔ آج کل ایک واقعہ کی آڑ میں آ کر کچھ لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طعن و تشنیع کی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ جی ان کا یہ فیصلہ غلط تھا، وہ ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے سیدہ ام سلمہ کے گھر میں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا اشارتاً، میں پھر بیان کر دیتا ہوں، سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تھے، یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے جبریل آتے ہیں، جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اس اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں محبت ہے۔ فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ مٹی بھی لا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ وہ مٹی لے کے آئے، حضرت جبریل رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی لے گیا، آپ نے وہ شیشے میں بند کی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دی کہ یہ اپنے پاس رکھ، جب یہ خون آلودہ ہو جائے تو مجھے یہ تو سمجھ لینا کہ آج میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور جس دن وہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، اچھا یہ یہاں سے گھر سے نکلے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھتیجے نہ جا، مجھے تیری داڑھی خون میں رنگی نظر آ رہی ہے، نہ جا، اللہ کا واسطہ ہے نہ جا۔ کہا کہ چاچا میں وعدہ کر چکا ہوں میں ضرور جاؤں گا۔ کہا میرے بھتیجے اگر مجھے پتا ہونا کہ میں تیرے اونٹ کے آگے لیٹ جاؤں تو رک جائے گا تو پھر میں لیٹنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پتا تو رکنے والا نہیں ہے، جو اس کام کا عزم کر لے پھر وہ تو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا، یہ تجھے شہید کر ڈالیں گے۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے نواسے کو آج شہید کر دیا گیا ہے، ان ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ جس نے بھی شہید کیا، جو بھی اس میں ملوث تھا، اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ قیامت والے دن بھی یہ دنیا میں بھی امت اسلام امت مسلمہ کے مجرم ہیں، اور قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوں گے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کا جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ جس نے عام مومن اور مسلمان کو قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے کسی صحابی رسول کو شہید کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لیکن ان کی محبت کے آڑ محبت کریں، شوق سے کریں، ضرور کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کی آڑ میں آ کر اصحاب الرسول پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر کوئی تان و تشنیع نہ کرے۔ سبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عدل والے ہیں، تمام صحابہ انصاف والے ہیں، تمام صحابہ حق پر ہیں، اور سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں محاسبہ کرنے والے؟ ہم کہیں گے نہیں جی ایسے کیا یہ کیا، تو ان کہانیوں کے پیچھے مت پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام کیا جائے۔ ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ تو ہم نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے مسلمان؟ کیوں بھائی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم زبان نہیں چلائیں گے، نہ ہی کسی کو اجازت دیں گے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کرے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ، سیدنا آدم، سیدنا یوسف، تمام نبیوں کی کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا وہ بھی واجب القتل ہے، وہ بھی کافر ہے، مرتد ہے۔ تو جس طرح ہم ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، آپ کی بیویوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی فلاں کا مقام زیادہ ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام و مرتبہ دے دیا، ہم نے اسی کا احترام کرنا ہے۔ اب کہیں گے جی یہ تاریخ میں لکھا ہوا تاریخ کا حصہ ہے، تو بھی لکھنا تاریخ کا حصہ ہے، لیکن فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کون حق پہ تھا کون غلط پہ تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سورہ الحدید پارہ نمبر 27 فرمایا اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے موقع پر وہ فرمایا یہ مسلمان، یہ سارے مسلمان ہیں، فرمایا لیکن برابر نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ رب العالمین سب کو جنت میں جگہ دے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ غلطیاں ان سے تو ہوئی ہیں، صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن ان سے خطا جو ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھ لیں میدان احد میں صحابہ کرام سے ایک مسٹیک ہوئی چھوٹی سی،
اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اب یہاں پہ بیٹھ جائے آج کا مولوی، آپ کا واعظ، آج کل کا کوئی صحافی بیٹھ جائے اور کہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش وہ ایسی غلطی نہ کر دے، وہ لوٹ مار کرنے لگ پڑے، تو کون ہوتا ہے بحث کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اے پیارے پیغمبر فاعف عنہم، اے پیغمبر آپ بھی معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کریں، ان کو اپنی جماعت میں، آپ کے جماعتی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کو اپنے مشورے میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم صحیح طور پہ دین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس راستے مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے لایا، قرآن اس طرح مانو جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے قرآن کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی محبت اسی طرح کرو جس طرح نبی کے صحابہ نے کی۔ فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے کی عمل کی توفیق دے، ہماری اللہ رب العالمین۔